بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انہیں اپنی عبادت، اطاعت اور فرمانبرداری پر مامور کیا. عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے بہترین طریقہ جاننے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے زرین سلسلے کو جاری فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ تمام انبیاء کرام جو مبعوث کیے گئے وہ ہم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی قوموں کے لیے بہترین نمونہ انبیاء رہ چکے ہیں، اور کائنات کی سب سے بزرگ ترین ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے. آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا رہن سہن، آپ کا طریقہ زندگی، آپ کی گھر کی زندگی، آپ کی باہر کی زندگی، گویا ہر طرح سے مکمل زندگی تھی. آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق، آپ کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ، آپ کا رہن سہن کا طریقہ دنیا کے تمام مروجہ طریقوں میں سب سے صاف و شفاف اور بہترین طریقہ. گھر کی زندگی ایسی کہ واحد شخص ہے آپ جنہوں نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ کہا تھا کہ مجھ سے میری گھر کے اندرون کے بارے میں بھی آپ سوال کر سکتے ہو. سیرت تیری تصویر بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے. حضور کی سیرت سے بڑھ کر کسی کی سیرت نہیں، آپ کے اخلاق سے بڑھ کر اور آپ کے اخلاق سے اعلیٰ کسی کے اخلاق نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے اخلاق کی خود گواہی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر با اخلاق اس کائنات نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی. آپ سے بڑھ کر حسن اخلاق کا مالک اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا ہے. ایسے اخلاق آپ کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے رب کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج اور با اخلاق بنایا. اگر آپ با اخلاق نہ ہوتے تو عرب کے بدو آپ کے ارد گرد کبھی جمع نہیں ہو سکتے تھے. کیسا مزاج تھا کہ میرے اونٹ سے پہلے تیرے اونٹ نے پانی کیوں پیا، اس بات کو لے کر 40 سال تک جنگ لڑتے رہے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر سے ایسے رام ہوئے کہ پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تبدیلی اگر ان میں آئی ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی برکت تھی۔ آپ نرم مزاج تھے، آپ با اخلاق تھے، آپ شگفتہ مزاج تھے، آپ ہنسمکھ تھے، آپ ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، آپ کے اندر اکھڑ مزاج نہیں تھا، آپ کے اندر گھمنڈ نہیں تھا، آپ سب کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے، آپ اپنی بات منواتے نہیں تھے، آپ ہر ایک کو سنتے تھے، آپ ہر ایک کے پاس جاتے تھے۔ یہ مزاج تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا مسلمانوں پر تو احسان جتایا اللہ تعالیٰ نے، کتنی نعمتیں عطا فرمائی اللہ نے انسان کو۔ خود ہمارے جسم کے اندر کتنی نعمتیں ہماری، آپ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین خوبصورت ترین انسان بنایا تو ہوتا، لیکن دماغ کی نعمت سے نہیں آتا سرفراز کیا ہوتا تو یہ خوبصورت جسم اور بہترین صورت یہ کچھ کام آتی؟ کتنے ہیں پاگل خانوں میں دیکھیے زیر علاج کہ ان کے جسم کو اور ان کے باڈی کو اور ان کی ظاہری صحت کو دیکھو تو رشک آتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا معلوم ہو جائے کہ نہیں تھوڑا سا دماغی خلل ہے تو ہم کو ترس آتا ہے کہ ارے اتنا خوبصورت نوجوان، یہ تھوڑا سا اسکرو ڈھیلا نہیں رہنا تھا، بہت اچھا معاشرے میں جم سکتا تھا۔ ہوتا ہی نہیں۔ کتنی نعمتیں ایسی ہیں۔ آنکھ کی بینائی ہے، آپ دیکھیں اگر کسی کی آنکھ کی روشنی چلی جائے تو آنکھ اگر اس کو چینج کرنا ہے لاکھوں روپیہ لگ جائے۔ سانس کا نظام چل رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ کورونا کے پیریڈ میں آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ سانس کا جو مصنوعی تنفس جو آکسیجن وغیرہ جو لینا پڑ رہا تھا کتنا مہنگا پڑ رہا تھا۔ یہ تو ہر لمحہ جسم میں سانس جا رہی ہے، جسم سے سانس نکل رہی ہے، اور یہ نعمت اللہ کی فری ہے۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں، دھڑکتا ہوا دل ہے، پھڑکتا ہوا دماغ ہے، بینائی ہے، کانوں میں سنوائی ہے، زبان میں ذائقے کی قوت ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ اللہ نے کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتایا۔ ہاں ایک نعمت پر احسان جتایا اللہ نے، کیونکہ اللہ کی نظر میں بھی وہ نعمت انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت، اور وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے احسان کیا ہے مسلمانوں پر کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو پوری انسانیت کے لیے احسان قرار دیا ہے۔ اور آپ کیسے تھے انسان؟ آپ کے اندر رحم دلی تھی، آپ کے اندر رحمت تھی، آپ کے اندر شفقت تھی، اور آپ جو ہیں صرف مسلمانوں کے لیے رحم دل نہیں تھے، پوری انسانیت کے لیے آپ رحم دل تھے۔ پوری انسانیت کا درد آپ کے سینے میں موجزن رہتا تھا، ہر ایک کے لیے آپ پریشان رہتے تھے۔ یہ آپ کے اخلاق تھے پوری انسانیت کے لیے۔ آپ نے خود فرمایا انما انا رحمت مہدات، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیسی رحمت؟ جو رحمت تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک گفٹ ہے، اور ہدیے کی اور گفٹ کی انسان قدردانی کرتا ہے۔ آج اوور آل ہماری جو مجموعی صورتحال ہے، بیانات ہو رہے ہیں، اصلاحات کے کام ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے، اور دیگر تنظیمیں اور جماعتیں اور افراد اور انسٹیٹیوشنز اصلاح معاشرہ کی کوششیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہو بھی رہی ہیں اصلاحی کوششیں، لیکن ظاہری طور پر چند اصلاحی کوششوں کے باوجود مسلمانوں کو نہ مرکزی قوت حاصل ہے، نہ اقتدار حاصل ہے، نہ اثر و رسوخ حاصل ہے، نہ سیاسی وزن ان کا ہے، نہ معاشی طور پر وہ مستحکم ہے، نہ ان کی بات کہیں پر جو ہے تو وزن کے طور پر رکھی جا سکتی ہے، نہ کہیں سالس بنائے جاتے ہیں۔ یہ بے وزنی، یہ بے وقاتی، یہ سیاسی ہلکا پن، یہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہیں؟ میں
بہت بڑا کوئی مفکر نہیں، کوئی بہت بڑا دانشور نہیں، میرا علم نہیں، مطالعہ نہیں، لیکن تھوڑا بہت جو کچھ پڑھا ہے اس کی روشنی میں بات کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا شروع کر لیں تو قسم خدائے پاک کی، میں قسم عموماً کھاتا نہیں ہوں لیکن یہاں ممبر سے بیٹھ کر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی تعلیم، آپ کے اخلاق، آپ کا طرز زندگی، آپ کے رہن سہن، آپ کے معیار زندگی، اس کو ہم اپنا نمونہ بنا لے، عملی نمونہ، تو قسم خدائے پاک کی دنیا میں بھی سرخروئی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا آپ کامیاب زندگی نہیں گزارے؟ آپ نے صرف 13 سال کے عرصے میں یا 23 سال کے عرصے میں جو آپ کی محنت کا عرصہ ہے، اس عرصے میں آپ نے پوری دنیا کو ہدایت سے روشناس کرا دیا کہ اس سے بڑی کامیابی کوئی اور ہو سکتی ہے۔ بدو قوم، جاہل قوم، اور ہمیشہ ڈاکے ڈالنے والی قوم، بیٹیوں کو قتل کرنے والی قوم، بات بات پر جنگیں کرنے والی قوم، پوری انسانیت کی ہدایت کا سامان لے کر پوری دنیا کی طرف نکل پڑے۔ 23 سال کے عرصے میں یہ کامیابی ملی ہے، تو کیا ہم ان 23 سال کے عرصے کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا کر دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے؟ سوچنے کی بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سارا مسئلہ رسمی تعلقات کا ہے، ہماری دینداری رسمی ہے، ہماری خدمتیں رسمی ہیں، ہماری عبادتیں رسمی ہیں، ہماری ہر طرح کے کام جو ہم کر رہے ہیں، چاہے میں کسی ادارے سے وابستہ ہوں، چاہے میں کسی تنظیم سے وابستہ ہوں، چاہے میں کسی جماعت سے وابستہ ہوں، چاہے میں کسی انسٹیٹیوشن کا سربراہ ہوں، ایک رسمی دائرے میں ہم کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صحیح معنی میں جو کامیابی ملنی چاہیے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی اگر نہیں مل رہی ہے کامیابی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں تو کوئی کھوٹ ہے، کہیں تو کوئی کمی ہے۔ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ لیکیج کہاں سے ہو رہا ہے۔ اخلاق کو اپنانا پڑے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں، دراصل میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ تقریباً 6-7 مہینے قبل تک ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی و روحی، آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک مسلسل سلسلہ چل رہا تھا، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقریباً 19-20 ہفتے تقریباً یہ بات چلی تھی، اور تسلسل کے ساتھ آپ کی پیدائش سے پہلے سے وہ بات شروع کی گئی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے بات شروع کی گئی تھی، اور پھر آپ کی پیدائش، آپ کے طفولیت، آپ کا بچپنا، اور پھر آپ جن جن حضرات کے زیر سرپرستی رہے، اور پھر جو آپ کا جوانی کا ابتدائی دن تھے، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے لائی گئی تھی۔ تو میری خواہش یہ تھی کہ یہ سلسلے کو مکمل کیا جائے، اس سلسلے کو، اس لیے کہ میں 2 ٹوک انداز میں بات کروں گا، یہ کوئی بیان نہیں ہے، اپنی آپس کی بات ہے۔ ہماری عمریں 40-40 سال اور 50-50 سال کی ہو جاتی ہیں، دنیا بھر کا لیکچر ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کہیں جاب کرنا ہے، کوئی پرٹیکولر کام دیا جائے تو اس کام کو کیسے بہتر بنانا ہے، اس کے لیے جتنے ریکوائرمنٹس ہیں، ساری چیزوں کو ہم حاصل کرتے ہیں، ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، مگر دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ 40 سال اور 50 سال کی زندگی ہو جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر مستقل کوئی ایک مکمل کتاب ہم نے پڑھی نہیں ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ ہوں گے بھی، لیکن اگر عمومی طور پر پوچھا جائے کہ آپ نے پڑھی، تو اگر پڑھی بھی ہوگی تو کچھ ورق گردانی ہوگی، کچھ حصہ پڑھا ہوگا، لیکن مکمل کوئی کتاب جو سیرت پر مستند سمجھی جاتی ہے، جس میں اللہ کے رسول کے زندگی کے ہر پہلو کو اور ہر جو ہے طبقے کو زندگی کے بیان کیا گیا ہو، ہم اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس کی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر ہم سے کہا ہے کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے، تو ہمارے اندر عالم بھی ہیں، ہمارے اندر جاہل بھی ہیں، ہمارے اندر پڑھے لکھے بھی ہیں، ہمارے اندر بوڑھے بھی ہیں، ہم میں جوان بھی ہیں، ہم میں بچے بھی ہیں، ہم میں بے روزگار بھی ہیں، ہم میں مالدار بھی ہیں، ہم میں غریب بھی ہے، ہم میں شوہر بھی ہے، ہم میں بیوی بھی ہے۔ تو یعنی یہ سارے طبقے جو انسانوں کے جو طبقات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے صرف جوانوں سے تو نہیں کہا کہ جوانوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، بوڑھوں سے تو نہیں کہا کہ بوڑھوں کے لیے نمونہ ہے، اللہ نے پڑھے لکھوں سے نہیں کہا کہ پڑھے لکھوں کے لیے نمونہ ہے، اللہ نے عمومی لفظ استعمال کیا ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑھے لکھے کے لیے بھی اللہ کے رسول کی سیرت میں نمونہ ہے، جاہل کے لیے بھی نمونہ ہے، عالم کے لیے بھی نمونہ ہے، شادی شدہ کے لیے نمونہ ہے، بغیر شادی شدہ کے لیے نمونہ ہے، ہر ایک کی زندگی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اس کو دیکھنا ہوگا کہ میں زندگی کے جس دور سے گزر رہا ہوں، اس دور میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ کیا تھا۔ میں معاملات کرتا ہوں، آپ کے معاملات کیسے تھے؟ میں کاروبار کرتا ہوں، آپ کے کاروبار کیسے تھے؟ میں کہیں پر ملازمت کرتا ہوں، آپ نے کسی کی بکریاں چرائی تھی، کن اصولوں پر، کن شرائط پر، کس طریقہ کار پر چرائی تھی؟ میں اگر شادی شدہ ہوں اور شوہر ہوں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ عائشہ کے اور خدیجہ کے اور زینب کے اور حفصہ کے، ان کے شوہر کا مزاج کیسا تھا۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ عبداللہ کا بیٹا کیسا تھا۔ اگر آپ باپ ہیں تو دیکھنا پڑے گا ابراہیم کے اور قاسم کے اور عبداللہ کے باپ کیسے تھے۔ ہر طبقے کے لیے جو ہے اللہ کے رسول کی سیرت میں نمونہ ہے، اور اخلاق کا تو ایسا نمونہ ہے کہ اللہ نے گواہی دی انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے انتہائی اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، آپ سے بڑھ کر اخلاق کی ہوا کسی کو نہیں لگی ہے۔ اور آپ نے خود بھی فرمایا تھا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ نے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ معاشرے میں جہاں جس پوائنٹ کو لے کر فساد پھیل سکتا تھا، آپ نے بر وقت اس کی اصلاح کا کام کیا۔ میں 2-3 واقعات سناؤں گا، آج بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ اب مجھے یہ سلسلہ سیرت کا آئندہ ہفتے سے شروع کرنا ہے۔ تو یوں سمجھ جائیے کہ آئندہ ہفتے جو سیرت کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک تمہیدی گفتگو ہے، کیسے اخلاق تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہماری جانوں کو اور ہماری روحوں کو آپ پر فدا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے، سفر سے واپسی ہو رہی تھی، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ صحابہ تھے، دونوں طرح کے صحابہ تھے، دونوں طرح کے مطلب مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ مہاجر وہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات اور شریعت پر عمل کرنے کی آسانی کے خاطر کفر کے ماحول کو چھوڑ دیا تھا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اور مدینہ پہنچ گئے تھے۔ اور انصار وہ جنہوں نے ان ہجرت کر کے آنے والوں کو اپنے سینوں سے لگایا تھا، اپنے مال میں، اپنی دولت میں، اپنی جائیداد میں، اپنے گھروں میں، ہر ایک میں ان کو حصے دار بنا دیا تھا، صرف اللہ کے رسول کے کہنے پر۔ اور اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو سب سے پہلے ایمان لے آنے والے لوگ ہیں، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور ان کی تعریف کی اللہ تعالیٰ۔ سفر سے آپ واپس آ رہے ہیں، اچانک کسی معاملے پر انبن ہو گئی، انسان ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، 2 صحابہ میں انبن ہو گئی، ان میں ایک مہاجر دوسرے انصار۔ مہاجر صحابی نے انصار صحابی کو غصے میں آ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اب جب انہوں نے تھپڑ رسید کیا تو انصاری صحابی نے انصاریوں کو مدد کے لیے آواز دی، یا للانصار، کیا بولا؟ یا للانصار، اے انصار کی جماعت۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ارے انہوں نے انصاریوں کو بلا لیا، تو یہ جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے بھی دعائی دی، یا للمہاجرین، او مہاجروں میری مدد کے لیے آؤ۔ اب
کچھ منافقین تو مدینے میں ہمیشہ تھے، آپ جانتے ہیں یہ بات، ہمیشہ اسلام کی بیخ کنی کے لیے تیار رہتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس وقت وہ بھی سفر میں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی دہائی دے رہے ہیں، تو اس نے فوراً سمجھ گیا کہ یہ موقع غنیمت ہے مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کا، اور اس نے جو ہے اس کو ہوا دینا شروع کر دیا۔ کسی نے فوراً جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اور انصاری کو ایک مہاجر نے مار دیا، اور انصاری نے انصاریوں کو مدد کے لیے بلایا، اور انصاریوں کے مدد کو بلانے کے بعد مہاجر نے بھی مہاجرین کو مدد کے لیے بلایا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جنگ پھر شروع ہو جائے گی زمانے جاہلیت کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز قدموں سے نکلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایسے تیز چل کر آ رہے تھے بڑی عجلت کے ساتھ کہ آپ کی چادر مبارک جو آپ کے شان مبارک پر تھی، کندھوں پر تھی، وہ بار بار ڈھلک جایا کرتی تھی، بار بار گر جایا کرتی تھی، اور راستے پر جو ہے تو ایک دم صاف کرتے رگڑ کھایا کرتی تھی۔ ویسی حالت میں جلدی جلدی آپ آئے، اور آپ جب آئے دیکھا تو آپ سرخ ہو گئے غصے میں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا ممتنہ، یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ برادری واد، قبیلہ واد، خاندان واد، چھوڑو اس کو، یہ ساری چیزیں بدبودار چیزیں ہیں، یہ بدبودار چیزیں ہیں۔ یہ اپنے قبیلے کی دعائی، اپنے خاندان کی دعائی، اپنے خاندان کو پکارنا، خاندان کی تعریف کرنا، ہمارا خاندان اونچا ہے، ہماری برادری اونچی ہے، فلاں برادری ایسی ہے اور فلاں برادری ویسی ہے، ان کو رہنے کا سلیقہ نہیں، ان کو کھانے کا سلیقہ نہیں، ان کے اندر معاشرت نہیں، ہمارے اندر معاشرت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑو اس کو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ برادریاں کیا ہیں؟ یہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ تمہارے اندر بڑا کون، تمہارے اندر باعزت کون، اللہ کی نگاہ میں باوقار کون؟ وہ جس کا درجہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ ہے معیار شرافت، یہ ہے معیار کرامت، یہ ہے معیار عظمت، اور یہ ہے معیار بڑائی اللہ کی نظر میں۔ اور آج ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ غیروں کے طریقے ہیں۔ مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول مدینہ آئے تو مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا تھا۔ یہاں سے تھوڑی سی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک موقع نکل سکتا تھا جس کے وجہ سے اس اخوت میں، اس برادرانہ تعلقات میں، اس بھائی چارے میں دراڑ پڑ سکتی تھی۔ اللہ کے رسول دوڑتے ہوئے آئے اور آپ نے کہا کہ بدبودار چیزیں چھوڑو اس کو۔ مسلمان آپس میں سب بھائی ہوتے۔ کتنی پیاری تعلیم، کیسے جوڑا ہے امت کو، کیسے مربوط کیا ہے ملت کے شیرازے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملت اسلامیہ بھی اب غیروں کے طرز پر جو ہے چلی ہوئی ہے۔ چھوت چھات، بڑا اور چھوٹا، ارے بھئی وہ رشتہ آ گیا، نہیں اس کے وہاں کیوں دیں گے، وہ ہلکے خاندان کے ہیں، وہ گرے ہوئے خاندان کے ہیں، وہاں کیوں دیں گے بیٹی، وہ اپنے اس کے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور عجیب عجیب جو ہے کسی کے یعنی کہ تسخیر کے، تمسخر کے، اہانت کے، رسوائی کے نام رکھ چھوڑے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے۔ ان سب چیزوں سے اٹھنا ہے اوپر۔ اسلامی معاشرہ اگر بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں ڈھالنا ہے، تو ان چیزوں سے اوپر آنا ہوگا۔ ابھی پرسوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شاید ایک ہی دن پہلے وہ کلپ میرے نظر سے گزری ہے کہ رات کا وقت ہے، 2 یا 3 برہنہ نوجوانوں کو جو ہے اونچی ذات کے لوگ لاٹھیوں سے پیٹ رہے ہیں۔ اور کیوں پیٹا جا رہا ہے؟ وہ کون سی یاترا پر جا رہے تھے اور وہاں اشنان کر لیا ان لوگوں نے، نچلی ذات کے تھے، تو اونچی ذات کے لوگوں نے ان کو جو ہے تو لاٹھیوں سے اتنا برہنہ کر کے اتنا مارا ہے کہ شاید ان میں سے ایک آدھا ٹپک بھی گیا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کہ تم نچلی ذات کے ہو، تم نے اس میں اشنان کیا کیسے؟ اس کو تم نے پوتر کو کیا کر دیا؟ کیا کہیں گے پوتر کے بجائے؟
अपवित्र कर दिया, पवित्र को अपवित्र कर दिया। लाठियों से मार रहे हैं, बरहना नौजवान, कोई बच्चे नहीं, छोटे नौजवान हैं और उसको मार रहे हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने दीन इस्लाम में पैदा फरमाया। अल्लाह ने खुद कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, सुभान अल्लाह। ये है सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, मुसलमान आपस में भाई हैं, कभी इख्तिलाफ हो जाया करें तो आपका अखलाकी फरीज़ा है कि उनके दरमियान इस्लाह का काम किया करें। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। और कैसा मिजाज था आपका। हम तो थोड़ा सा रुतबा आ गए तो किसी को बोलने से जो है तो डरते नहीं हैं, ये नहीं देखते हैं कि उसका मकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है, किसको बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अनस छोटे से बच्चे थे, खादिम के तौर पर रहते थे। 10 साल से ज़्यादा हज़रत अनस ने हज़रत के पास खिदमत की है, हज़रत की शबाना रोज़ रात दिन आपके पास पड़े रहते थे। बच्चे थे और बच्चों में जैसा मिजाज होता है उनके अंदर भी था। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते तो आपके लिए सहर में और इफ्तार में एक गिलास दूध रख दिया जाता था और उसी से आप इफ्तार कर लेते, सहर कर लेते। कभी ऐसा होता कि दूध नहीं होता तो पानी ही रख दिया जाता। हज़रत अनस फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के पास तकल्लुफ़ नहीं था। रमज़ान को तो हमने बना दिया लोगों के नज़रों में खाने का महीना। अल्लाह अकबर, अब तो जो है मुहर्रम का क्या आशूरा भी आ रहा है तो अब तो उसकी भी दुकानें लग गई, अब तो वो भी रमज़ान का बस मंजर पेश कर रहा है। अल्लाह के रसूल हज़रत अनस कहते हैं रोज़ा रखते तो एक गिलास दूध रखा जाता, वो नहीं होता तो पानी रखा जाता, उसी पर आपका इफ्तार होता, उसी पर आपकी सहर होती। हज़रत अनस फरमाते एक मरतबा मैं अल्लाह के रसूल रोज़ा थे, इफ्तार का वक्त हुआ, आपके लिए दूध का गिलास रख दिया गया। इत्तेफाक से आपको कुछ काम पेश आ गया, आप इफ्तार से कुछ पहले निकल गए, चले गए आप, इफ्तार हो गया, मगरिब हो गई, आप आए नहीं। तो मैंने ये समझा, हज़रत अनस कहते हैं मैंने ये समझा अब तो इफ्तार का वक्त ख़त्म हो गया, अल्लाह के रसूल अभी तशरीफ़ नहीं लाए। आप जहाँ गए हैं यकीनन उन लोगों ने आपकी खातिर मदारात तो की होगी, आपको कुछ पेश तो किया होगा, आपने कुछ नोश तो किया होगा, कुछ तनावुल तो किया होगा, ऐसे तो आप तशरीफ़ नहीं लाएंगे। अनस कहते हैं वो दूध का गिलास मैंने उठाया और पी गया। हज़रत अनस कहते हैं वो दूध मैंने पी लिया। अब कुछ देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने देखा तो कुछ नज़र नहीं आया, खामोश रहे, आपने कुछ कहा नहीं। हज़रत अनस को रियलाइज़ हुआ कि मैंने पी तो लिया, अल्लाह के रसूल ने कुछ कहा नहीं। तो हज़रत अनस ने एक दानिशमंदी का काम ये किया कि कहते हैं कि आप जिनके यहाँ गए थे उनमें से कुछ लोग साथ में आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा अल्लाह के रसूल रोज़ा थे, आपने कुछ खिदमत की या नहीं, आपने कुछ खाया और पिया है या नहीं? वो कहते नहीं, आपने तो बस पानी पी लिया और कुछ हमने पेश नहीं किया, आप वैसे ही आ गए। हज़रत अनस कहते हैं जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि अल्लाह के रसूल ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, आप रोज़ा थे। और हज़रत अनस कहते हैं कि इसके बावजूद कि यहाँ दूध रखा हुआ था और अब नहीं है और मैं ही अकेला हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल भाप गए और आपने ज़बान से एक मरतबा भी नहीं पूछा कि दूध कहाँ है। और उस दिन नहीं, बाद में भी कभी ज़िंदगी भर जब तक मैं आपकी खिदमत में रहा, अनस कहते हैं कि आपने कभी पलट कर नहीं पूछा कि क्या हुआ, वो दूध का मामला कहाँ गायब हो गया था। हम तो अगर कोई चीज़ करें तो एहसान जताते हुए थकते नहीं हैं, अरे हजरत, अरे जनाब, अरे वाला और अले आला, बस अल्लाह अकबर कबीरा। यह मिजाज था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। घुल मिल जाया करते थे आप। मदीने के किनारे में पर भी अगर, यानी मदीना बहुत बड़ा शहर था, मदीने के किनारे पर भी अगर कोई बीमार होता तो आप बनफ्स नफीस उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते। सुभान अल्लाह। कौन? सरवर कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते। और अपने तो अपने, गैर भी बीमार होते तो आप उसकी इयादत के लिए भी जाते। मैं तो हर मर्तबा कह रहा हूँ, पता नहीं हमको क्या रोग लग गया है कि हमने गैरों से ताल्लुकात ही ख़त्म कर दिए। क्या आपने नहीं सुना
کہ یہودی بچہ بیمار ہو گیا تھا، بستر مرگ پر تھا، نزا کی کیفیت تھی، اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا کرتا تھا. آپ نے پوچھا نظر نہیں آ رہا، لوگوں نے کہا بیمار ہے. آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، یہودی بچے کی عیادت کے لیے. اور جب عیادت کے لیے گئے، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے قریب بیٹھے. یہ سنت ہے، بیمار کے پاس جب جائیں تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، اس کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرے، اس کو تسلی ملتی ہے. اللہ کے رسول کی سنت ہے. آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، شفقت کے ساتھ پیش آئے اور دھیرے سے کہا کہ بیٹے اگر آپ ہماری بات قبول کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. اس یہودی کا باپ بیٹھا ہوا تھا، یہودی بچے کا باپ وہاں پر. اس نے باپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو باپ نے کہا بیٹے ابو القاسم جو بول رہے ہیں ان کی بات کو قبول کر لو. اور اس بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان اور اس کی روح جو ہے قفس عنصری سے پرواز کر گئی، جسم سے نکل گئی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہم جاتے ہیں عیادت کے لیے، غیروں کے ساتھ تو ہمارا معاملہ ہی عجیب ہے. اللہ کے رسول ایک مرتبہ راستے میں کہیں تشریف فرما ہے، اچانک ایک یہودی کا جنازہ جاتا ہے. یہودی کا جنازہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ادب سے ایک سائیڈ میں. جب جنازہ جا چکتا ہے تو اس کے بعد آپ کے اصحاب میں سے کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، اس کے لیے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی کا جنازہ تھا تو انسان نہیں تھا، انسان نہیں تھا. آج تو ہماری یعنی سختی کا یہ عالم ہو گیا ہے، دلوں کی قساوت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی اگر کافر وغیرہ مرتا ہوا دکھے تو بولتے اچھا ہو گیا، خس کم جہاں پاک مر گیا، مردود فاتحانہ درود. بہت ٹینشن دے رہا تھا، بہت جلا پا لے رہا تھا. کیا ہے بہت ساری باتیں آتی. یہ اللہ کے رسول کا کردار نہیں. مسلمان ہیں ہم، ہاں کیسا تحمل، کیسا صبر. سبحان اللہ، بولنے جائیں تو بہت وقت لگے گا. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھو، آپ کی تعلیمات کو پڑھو، اپنی زندگی میں اتارو. قسم خدائے پاک کی کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اور آپ کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، مجھے اور آپ کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوں گے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ خواجگان، کون سی محنت لے کر چلے تھے انہوں. وہ جب آئے تھے جس رخ پر جاتے ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے چلے جاتے تھے. کون سی محنت کر رہے تھے وہ؟ کیا تفسیر کا درس لے کر بیٹھتے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی مدرسہ قائم کیا تھا؟ کیا وہ مروجہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں 5 اور 6 باتیں سناتے پھرتے تھے لوگوں کو؟ کون سا کام کیا تھا خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے؟ اپنے اخلاق کو بتایا تھا، اپنے کردار کو بتایا تھا. وہ کردار جو جناب محمد الرسول اللہ کا تھا، اس کردار کو اپنی زندگی میں اتارا تھا اور اس کردار کی روشنی کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں کی تاریکی کافر ہو گئی. سبحان اللہ. حضرت داتا علی ہجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ جو لاہور کے اندر جب وہ تشریف لائے تو کتابوں میں ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش جب لاہور تشریف لائے تو پورا علاقہ اس وقت جو ہے وہ غیر مسلم تھا، پورا علاقہ غیر مسلم تھا. ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کے معاملات کی صفائی کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے طرز گفتگو کو، ان کے طرز معاشرت کو دیکھ کر پورا کی پورا علاقہ اسلام کے سائے عاطفت میں داخل ہو گئے. آج سارے مسلمان کون سی تحریک لے کر چلے تھے؟ کون سی جماعت سے وابستہ تھے؟ کون سا ادارہ انہوں نے قائم کیا تھا؟ رسمی کام، رسمی معاملے، رسمی محنتیں. اس سے اوپر اٹھ کر پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. اور یہ تبدیلی کب آئے گی؟ یہ تبدیلی اس وقت آئے گی قسم خدائے پاک کی جب میں اور آپ اپنے نبی کی زندگی کو جانیں گے. ہزاروں یعنی کہ کنٹلوں سے کتابیں پڑھا دیتے ہیں KG سے لے کر 12 تک اور اس کے بعد گریجویشن تک اور پوسٹ گریجویشن تک. بچہ جتنی کتابیں پڑھتا ہے اس کی کتابوں کو اور اس کے نوٹ بک کو اگر آپ ویٹ کرو گے بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ کئی کنٹل وزن ہو جائے گا. لیکن اس کئی کنٹل کتابوں کے ڈھیر میں سیرت کی ایک کتاب ڈھونڈنے جاؤ تو آپ کو مایوسی ہاتھ آئے گی. ایک کتاب نظر نہیں آئے گی آپ کو اس کے اندر سیرت. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دین پر، اپنے شعار پر وابستگی کیسے رہے گی؟
پوری فضا بنا دی گئی ہے آپ کو آپ کے دین سے بیزار کرانے کی، آپ کو اپنے دینی شاعر سے خالی کرانے کی پوری تیاری ہے. فضا نہیں ہے، تیاری ہے، بلکہ سب سے مضبوط ترین طاقت جو دنیا میں ابھی اس وقت ہو سکتی ہے وہ طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہر انسان کی طاقت کا ایک لیول ہوتا ہے. ہم جو سمجھتے ہیں نا، جو باڈی بلڈر ہے، شدہ کی شدہ، اور وہ اس کو ٹپو مار رہا، اس کو دادا گیری کا کیا کر رہا ہے، یہ طاقت کا سب سے کمزور ترین لیول ہے. یہ طاقت کا سب سے کمزور ترین لیول ہے. طاقت کا ایک لیول اس سے بڑا ہوتا ہے، طاقت کا ایک لیول اس سے بڑا ہوتا ہے، اور وہ لیول ہوتا ہے منی بھائی کا. وہ لیول کس کا ہے؟ یہ شدے کے شدہ جو ہے منی بھائی کے آگے ڈھیر ہو جاتے. ہوتے یا نہیں ہوتے؟ پیسہ پھینک، تماشا دیکھ. اور اس سے بڑا ایک لیول ہوتا ہے، منی بھائی سے بڑا ایک لیول. وہ کون سا لیول ہے؟ بولو. منی بھائی سے بڑا لیول طاقت کا کون سا؟ علم کی طاقت، نالج کی طاقت، ایجوکیشن کی طاقت. یہ آپ کے جسمانی صحت سے اور آپ کے روپے پیسے سے کئی گنا زیادہ علم کی طاقت ہوتی ہے. اور اس سے بڑھ کر طاقت، اب بولو آپ، اس سے بڑھ کر، چھوڑ دیجئے آپ، ایک آدمی کو رکھو اس کی طرف، بولو سب سے ہلکی طاقت کون سی؟ ہلکی طاقت کون سی؟ جسمانی طاقت. اس سے بڑی طاقت پیسے کی طاقت، اس سے بڑی طاقت علم کی طاقت. اور اب مجھے بتاؤ اس سے بڑی طاقت کون سی ہے جو پوری دنیا کے نظام کو ہلا کر رکھ دے؟ بولو. نہیں، وہ تو اور لیول آگے ہے، وہ تو پورا نظام اسی کے دست قدرت میں ہے، اس کو ہمارے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. لا مثال لہو، لا مثیل لہو، لا نظیر لہو. اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں. ہمارے ساتھ باری تعالیٰ کو کمپیئر ہم کر ہی نہیں سکتے. جسمانی طاقت، پیسے کی طاقت، علم کی طاقت، اور اس سے بڑی طاقت ہوتی ہے اخلاق کی طاقت. یہ اخلاق کی طاقت ہی تھی کہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. اخلاق کی طاقت تھی کہ داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کو دیکھ کر پورا کی پورا علاقہ اسلام میں داخل ہوا. تو ہم یہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، اسٹریٹجی بناتے، حالات بگڑ گئے اور ایسا کرنا پڑتا. اب تو بہت ہو گئے، یہ علماء مصلحت کے کام کرتے، ان کو کچھ نہیں ہے، بزدل ہو گئے، قوم کو بزدل بنا رہے. ان کو کیا ہے، بریانیاں کھانے کو ملتے، دعوت ملتے، اور یہاں جاتے اور وہاں جاتے، ایسا بس اسی میں ہم لگے ہوئے. ارے کھلاتا ہوں گا اللہ تعالیٰ، پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو کیا ہے. ہاں، تو کون سی طاقت اپنانا ہے؟ اخلاق کی طاقت. اور کون سے اخلاق اپنانا ہے؟ ایک جملہ کہہ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تخلقوا باخلاق القرآن. اخلاق اپناؤ قرآن کے اخلاق. کیسے ہیں اخلاق قرآن کے؟ اب یہ کیسا پتہ چلے گا؟ صحابہ کی ایک جماعت گئی حضرت عائشہ کے پاس، امی جان بتائیے ہمارے آقا کے مزاج اور اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا، سارا قرآن عملی شکل میں زندگی میں آ جانا. بات وہیں پر آ جاتی ہے. کہاں پر؟ جہاں کا رونا میں ہمیشہ روتا ہوں. قرآن 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 قرآن. بات وہیں آتی ہے. تخلقوا باخلاق القرآن. امی جان اللہ کے رسول کے اخلاق کون سے؟ قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھو، اخلاق اپناؤ. آپ کو کسی تنظیم سے جڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی ادارے کی نہیں. خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کی تربت پر، کون سا ادارہ تھا؟ کون سی تحریک سے وابستہ تھے؟ کس جماعت سے جڑے ہوئے تھے؟ اخلاق. کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں نے یہ تمہیدی بات اس لیے کی کہ میرا ارادہ ہے کہ گزشتہ جو 15-20 ہمارا جو ہفتے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مسلسل بات چلتی رہی، ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے اس کو پھر تسلسل کے ساتھ اللہ جتنی توفیق دے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے مصروف ترین دور میں پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، اسٹڈی اور مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر، مجھے کوئی عار نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ محنت کر کے، عرق ریزی کے ساتھ کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے کچھ نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آدھا گھنٹہ دے دیا کرو، میری جھولی میں ڈال دو اللہ کے واسطے. ایک آدھا گھنٹہ میری جھولی میں ڈالو غنی پورے والو. میں اللہ کے رسول کی سیرت سے آپ کو روشناس کرانا چاہتا ہوں.
کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ تو 2 صف، 1 صف جوڑو لوگوں کو، میرے لیے مت جوڑو، قسم خدا پاک کو اگر میری نیت دکھلاوے کی ہوگی اللہ مجھے رسوا کرے گا، میری نیت ہے اللہ کے رسول کی سیرت کو آپ کے اندر منتقل کرنا۔ لوگوں کو جوڑو، یہاں پر لے آئیں، آدھا گھنٹہ آپ مجھے 35 منٹ دیجئے، انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت سے روشناس ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جلدی سن